یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ نزدیک نہ جانا نماز کے وانتم سکارا درا حالے کہ تم نشے میں ہو. جب تم نشے والی چیز کھا چکے ہو اس وقت نشہ حرام نہیں تھا. صرف سورۃ نحل کی آیت آئی تھی جس میں اللہ نے انگور و کھجور کا ذکر کر کے فرمایا تتخذون منہ رزقا ورزقا حسنا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا. اللہ نے اس کو رزق بنایا تم نشاور چیزیں بناتے ہو. کشاف میں ہیں کچھ صحابہ چونک گئے تھے اور انہوں نے چھوڑ دیے تھے شراب بنانا. دوسری آیت آئی اور فرمایا نماز مت پڑھو اس حال میں, تو نماز تو پڑھنی ہے تو یہ نہ کرنا ہے, نشہ نہیں کرنا ہے. تیسری آیت آئی بقرہ کی, اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہے. انما الخمر والمیسر, بے شک میسر اور خمر اسمہما اکبر من نفعہما. اور چوتھی آیت پر آئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, سورۃ مائدہ کے اندر. جو چیز زندگی کا حصہ بن چکی ہے اسے یکدم چھڑانا حکمت کے خلاف. پانی لے. اے ایمان والو نزدیک نہ جانا نماز کے درا حالے کہ تم نشے میں ہو. تو علماء نے استدلال کیا ہے کہ بے خودی کے عالم میں نماز نہیں ہوگی. نیند کی حالت میں اگر ارکان کی ادائیگی ہے تو نماز ہوگی. ترمذی میں ہے کہ بیدار کو پورا اجر اور نائم کو آدھا ملے گا. پورے توازو نہیں ہے نا. لیکن اگر ارکان کے اندر فرق آتا ہے تو اتفاق ہے کہ ایسی نیند اس کی حالت میں نماز نہیں ہوگی. یا اور ہو تم نشے میں یہاں تک کہ جان لو تعلموا ما تقولون, جو بولتے ہو. ولا جنبا, اور نماز کے قریب نہ جانا. ولا جنبا وانتم سکارا پر عطف ہے. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, لا تقربوا الصلاة وحال کنتم جنبا ولا جنبا, اور اس حال میں کہ تم جنابت میں ہو. الا عابری سبیل, مگر وہ جو ہو مسافر. مسافر کے پاس پانی نہیں ہے. حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ نہانا ہوگا. وَإِن كُنتُ, اور امام شافعی نے عابری سبیل سے نکالا ہے مسجد سے گزرنے والا, کہ بحالت جنابت تو نہیں جا سکتا ہے لیکن کوئی اور راستہ ہی نہیں, مسجد کے اندر جنوب ہو گیا ہے تو جا سکتا ہے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ, اور اگر ہو تم بیمار, اولا سفر, یا سفر پر, او جاء أحد منکم من الغائط, یا آ گیا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے, او لامستم النساء, یا تم چھو گئے عورتوں کو. لمس سے مراد حقیقت نہیں ہے, مجاز ہے, جمع مراد ہے, اور وہ بالاتفاق ہے, اور حقیقت و مجاز کا جمع منع ہے. تو امتصاص النساء سے وضو نہیں ٹوٹے گا, لہذا جمع سے کما ہوا مسئلۃ اصولیہ. فلم تجدوا ماء, پس نہ پایا تم نے پانی, فتیمموا صعیدا طیبا, پس تیمم کر لو پاک زمینی چیز پر. سعید زمینی چیز, اور طیب اور پاک. زمینی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جلا دے تو راکھ نہ بنے, اور اس کو گرم کرے تو پگھلے. لکڑی راکھ ہو جاتی ہے اور شیشہ پگھل جاتا ہے, ان سے نہیں ہوگا. پتھر, ریت, مٹی, انسان بھی جھلس کر راکھ ہو سکتا ہے, اس سے بھی نہیں ہوگا, حالانکہ یہ زمین سے پیدا ہے. منہا خلقناکم. فقہاء کہتے ہیں سعید ما یکون من جنس الارض, اور جنس ارض کی چیز وہ ہوتی ہے اصولی کہ جو جھلس کر راکھ نہ بنے اور وہ گرم ہو کر پگھل نہ جائے. سونا اور چاندی سے بھی تو تیمم نہیں ہوگا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, پس چھو ڈالو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو. تیمم میں 4 اعضاء نہیں ہے, 2 ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یہ تو مسلمانوں کو احکام تھے, کتابیوں کا کیا ذکر ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ایک حصہ قرآن کا, آسمانی کتاب جس میں قرآن کی بھی منقبت تھی.
آیا دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا اچھا بھلا حصہ کتاب کا، نصیبا من الکتاب کیوں کا؟ توریت، زبور، انجیل قرآن کے ایک پارے کے برابر ہے۔ اصل کتاب قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور جتنے ہیں وہ اس کے فروع ہیں۔ ایک توجیہ، دوسری توجیہ، بوقت نزول آیت صرف ایک حصہ باقی تھا، باقی محرف ہو چکی تھی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ تیسری توجیہ، طہارت کا مسئلہ، صداقت کا مسئلہ، آیات بینات کا مسئلہ پوری کتاب کا ایک جز ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ چوتھی توجیہ، کتاب کے کسی ایک حصے کا انکار یا اس میں تحریف پوری کتاب کی تحریف و انکار کے برابر ہے۔ آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب کا؟ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ آسمانی کتاب مکمل محرف نہیں ہوتی، آسمانی کتاب میں کچھ تحریف بھی واقع ہو گئی تو عصمت ختم ہو گئی، عزت ختم ہو گئی۔ سمجھئے بات؟ کیسی عجیب بات کہی، لیکن اس کو شیخ زائد کو سری نے منظور نہیں کیا، سخت نالا ہے، سخت۔ انظر الی ابن تیمیہ یتبع الیہود ویکفر فلانا و فلانا، دیکھ ابن تیمیہ کو، یہود کی تو باتیں مانتا ہے اور فلاں فلاں مسلمانوں کی تکفیر کر رہا ہے۔ اب شیخ زید الکوثری اس مسئلے میں ابن تیمیہ سے ناراض ہے، لیکن اس عاجز اور فقیر کو ابن تیمیہ کی بات قوی لگ رہی ہے۔ حضرت شیخ کی بات یہاں عجیب ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے قصہ کتاب کا، یشترون الضلالۃ، لیتے ہیں ضلالت، گمراہی، یعنی ایک حصہ بھی ہدایت کے لیے تو کافی ہے۔ ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے ان دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، کافی ہے اللہ کارساز۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ بڑی زبردست آیت۔ دشمنوں سے تنگ آ کر، واقعی دشمن ہو، ایسا نہیں کہ جس سے بھی آپ ناراض ہو جاؤ وہ دشمن ہو۔ اللہ تو فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی نشست پر 3 مرتبہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور چہر کل 3 مرتبہ، اور درود ابراہیمی 3 مرتبہ، اور پھر 11 مرتبہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور پھر دعا کر لے کہ یا اللہ میرے اس دشمن کو ہدایت دے، سمجھ دے، مجھے اس سے چھڑا لے۔ اگر سیدھا نہ ہوا تو سیدھا زمین میں جائے گا۔ ہاں، یہ غزوہ میدان۔ لیکن اتق اللہ ولا تفعل الا فیما، خبردار کہ بے موقع آپ نے عمل کیا۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہے، یحرفون الکلم عن مواضع، پہلے فرمایا نا اوتوا نصیبا من الکتاب، اب دیکھو یہودیوں نے تحریف کی ہے کلام میں اپنے ٹھکانوں سے ہٹا کر۔ یحرفون الکلم عن مواضع، کلم یہ کلمہ کے معنی میں ہے، جمع نہیں ہے، کلم کا وزن نہیں ہے، عبر جمع ہے، کلم، جوامع الکلم لفظ ہے، کلم لفظ غلط ہے، کلم تو مصدر ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اگر کلم جمع ہوتا تو طیبات آتا، اور نہ جانے تو میں ذمہ دار ہوں اس کا کیا۔ جوامع الکلم نہیں ہے، جوامع الکلم ہے۔ عربی وزن جمع کا احبار کلم آ سکتا ہے، کلم کوئی وزن نہیں ہے جمع کا۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہے
بدلتے ہیں باتوں کو ٹھکانے سے. ام مواضعہ، سمجھ رہے ہو؟ کلم مفرد ہے نا، اس لیے ام مواضعہ. اگر یہ جمع ہوتا تو ہوتا ام مواضعہا. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا نہ مانا. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، تو بھی سن نہ سنیو. پیغمبر کو بد دعا دیتے تھے. واورا اچھرے وا مورے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، واورا اچھرے وا مورے. توبہ توبہ. سن نہ سنیو. وَرَائِنَا، اور رائنا کہتے تھے اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے احمق. لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، ٹیڑھا کر کے اپنی زبانوں کو. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اعتراض کرتے تھے دین پر. یہ سب کفار کی نشانی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر اہل کتاب کہہ دیتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سن لیا مانا. وَاسْمَعْ، سنیے. وَانظُرْنَا، رائنا کی جگہ یا پیغمبر ہمارا لحاظ فرما. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، یہ بہتر تھا ان کے لیے اور بات سیدھی رکھنے والی تھی. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا، اور تھوڑا ایمان کافی نہیں ہے، ایمان پورا ہونا چاہیے. اہل کتاب سے مزید خطاب. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی. آمنوا بما نزلنا، ایمان لے آؤ اس قرآن پر جو ہم نے اتارا. مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتی ہے تمہارے ساتھ والوں کی. من قبل، اس سے پہلے. ان نطمس وجوہا، کہ ہم رون ڈالے چہروں کو. طمس کے معنی بدلنا، تبدیل کرنا. طمس کے معنی ہے روشنی بجھانا، چراغ گل کرنا. ان نطمس وجوہا، کہ ہم بدل دے، بگاڑ دے تمہارے چہروں کو. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، بس پلٹا دے ان کو پیچھے سے. بعض فالج کے مریض ایسے ہوتے ہیں ان کا چہرہ پیچھے چلا جاتا ہے. او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کر لیں. کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی تھی سنیچر کے دن والوں پر. شان ورشا کہتے ہیں سبت، گزشتہ شرائع میں جمعے کا نام تھا، یعنی جنہوں نے جمعے کے دن کی توہین کی تھی. اور جمہور کی تفسیر کے مطابق جنہوں نے سنیچر کا دن مذہبی جان کر پھر چھوڑ دیا تھا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ ہو کے رہتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا کہ شرک ہو اس کے ساتھ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، معاف کرتا ہے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ. فقد افترى اثما عظیما، پس تحقیق گھڑا اس نے گناہ بڑا. سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا گناہگار مشرک ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، آیا آپ نے دیکھا نہیں جو پاکی بیان کرتے ہیں اپنی. ہم بڑے پیارے ہیں، ہم بڑے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہمارا کیا نام تو اہل سنت. ایسے خواہد بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ظلم نہیں ہوگا ان کے ساتھ تار برابر. تار کان میں ڈال کے کھینچو، تار کان کٹ جائے گا. تار گلے میں پس کے لاہور کے پتنگ بازوں کے ہاتھ سے کئی نوجوان، کئی بیبیاں شہید ہو گئی. انظر، دیکھو تو کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وکفا بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ گناہ واضح. احکام مزید لأہل الکتاب. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے قصہ کتاب کا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان رکھتے ہیں بت پر اور شیطان پر. جبت، بت، مورتی، صنم، وثن، نسب، آستانہ، درگاہ، اور طاغوت بہکانے والا شیطان. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا.
ہؤلاء اہدی، یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا، راہ و رسم میں۔ اہل کتاب کے اتنے نااہل ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں دنیا پرست کفار کو اچھا کہتے ہیں۔ عنایت اللہ مشرقی نے کہا ہے کہ انگریز بہترین مسلمان ہے، کیونکہ اس نے ریل گاڑی بنائی، اس نے بس بنایا، ہیلی کاپٹر بنایا، انجیکشن بنایا، دوربین بنایا، خوردبین بنایا۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ یہ تو خالی جو ہے نا روٹی کھانے والے ہیں۔ عنایت اللہ مشرقی لعنت اللہ، بادشاہ گل کے باپ میرا شاہ بابا نے کہا تھا اگر یہ بات اس نے کہی ہے تو یہ عنایت اللہ نہیں بلکہ لعنت اللہ ہے۔ عنایت اللہ مشرقی یعنی مشرقی، اس کی کتاب ہے تذکرہ میرے پاس موجود ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت ہے ان پر خدا کی۔ ومن یلعن اللہ، جس پر لعنت کرے اللہ، فلن تجد له نصیرا، پس ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، آیا ہے ان کے پاس کوئی حصہ ملک کا، اگر کوئی اختیار ان کے پاس آ جاتا۔ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس نہ دیتے لوگوں کو ذرہ برابر نقیر۔ اللہ کو بات سن رہا ہے، بات سن ذرا۔ تو کھجور جو آپ ایسا کاٹیں گے نا، آج نہیں کل رات کو، آج تو روزہ نہیں ہے، کل رات کو جو آپ کھجور کھائیں گے تو آپ کھجور کو دیکھو بیچ میں ایک چید ہے، چید سا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ نقیر، اور اس کے اوپر ایک جھلی سی ہے وہ ہے قطمیر، اور ایک دھاگا سا ہے وہ ہے فتیل۔ ایک کھجور سے سارا مسئلہ سمجھ میں آئے۔ کھجور کا گوشت اور گٹھلی تو چھوڑ، وہ کون بنا سکتا ہے؟ وہ جو اس کے اندر خرپ ہے، خرپ، وہ جو کھڈے سے بنا ہے وہ ہے نقیر، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک جھلی چڑی رہتی ہے پلاسٹک کی طرح، وہ ہے قطمیر۔ ما یملکون من قطمیر، اتنے اس کا بھی اختیار نہیں، اور تو چھوڑو۔ اور اس کے اوپر بند کرنے کے لیے ایک دھاگا چلا ہے، رسی چلی ہے، وہ ہے فتیل۔ ولا یظلمون فتیلا۔ پس یہ نہ دیتے لوگوں کو نقیر بھی، نقیرن بمعنی یسیرن اے حقیرن۔ ام یحسدون الناس لما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا حسد کرتے ہیں لوگوں کو وہ جو دیا ان کو اللہ نے اپنا فضل، وہ بڑے حسد میں لگے ہوئے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، یقیناً ہم دے چکے ہیں ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور عقل مندی۔ کتاب کے شاہ نشان عقل، یکمن علم را دہمن عقل باید فارسیان می گوئے۔ علم تو زر ہے، اس کے لیے جوہری چاہیے۔ علم تو سلطنت ہے، اس کے لیے بادشاہ اور شاہ سوار چاہیے۔ علم تو خزانہ ہے، اس کے لیے جنگجو بہادر چاہیے۔ اگر علم من حیث العلم کوئی چیز ہو تو کتب خانے بھرے ہوئے، اور کتب خانے میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، سب سے بڑا جاہل۔ ایک عربی کتب خانے میں ایک کتاب کا پوچھا، مجھے کہتے ہیں معافی نہیں۔ میں نے کہا اگر ہو پھر کہو تو سارا کتب خانہ آپ کو دے دوں۔ میں نے کہا دیکھنے کی اجازت ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا اجازت تو دینی پڑے گی اب۔ میں نے کتاب اٹھائی، کہنے لگا اصل میں کتب خانہ میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ میں نے کہا پرائی چیز پر شرط کیوں لگاتا ہے؟ کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے اور کہتے ہیں معافی معافی۔ تو علم من حیث العلم کوئی چیز نہیں ہے، علم من حیث العالم العاقل یہ کارآمد چیز ہے۔ ایک ہی جیسے عالم لوگ ہیں، لیکن جن کو استعمال اچھا آتا ہے ان کے علم کی قدر اور عزت ہے، یعنی ہے نا، اور جن کو استعمال نہیں آتا ہے ان سے فیض کم ہے، وہ یہ فرق ہے۔ اور ہم دے چکے تھے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب اور حکمت۔
وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور دے چکے تھے ہم ان کو سلطنت بڑی. داؤد ان کی اولاد میں سے بادشاہ ہے، سلیمان بادشاہ ہے، یہ سارے بادشاہ آ گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، بس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اللہ پر. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض ان میں سے رکے رہے اس سے. لازم کا معنی کیا ہے صد، رکے رہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے دوزخ جلانے کے لیے. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، سوف نصلیہم ناران، قریب ڈال دیں گے ان کو آگ میں. کلما نضجت جلودہم، جب کبھی جھلس جائے گی ان کے چمڑے، بدلناہم جلودا غیرہا، بدل دیں گے ان کے چمڑے دوسرے. لیذوقوا العذاب، تاکہ پٹتے جائیں، تاکہ چکتے جائیں عذاب، یعنی پٹے. اور ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات، ہم ڈال دیں گے ان کو جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ابدا ہمیشہ کے لیے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کی بیوی ہوگی پاک دامن. وندخلہم ظلا ذلیلا، داخل کر دیں گے ان کو چھاؤ گھنے میں، گھنے چھاؤ، لو لو سوری بئی سوری. حدیث میں ہے ایک درخت کے چھاؤ میں ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑے گا، 500 سال تک دوڑے گا. کتنا بڑا درخت، کتنا بڑا چھاؤ. اللہ اکبر. سرحد کے بعض علاقوں میں اتنے بڑے بڑے درخت تھے کہ ایک پورا خاندان بما ریوڑ کے، بما بال بچوں کے، پلنگوں کے اوپر تندور لگا ہوا ہے، اوپر چولہے لگے ہیں، سارے پلنگ شلنگ اوپر ہے. ریوڑ بھی بکریوں کے اوپر چلا گیا. شام کو پورے بکریوں اوپر جا کے شاخوں پہ بیٹھ گئے. کتنا بڑا درخت ہے، اندازہ لگاؤ، پورے چھت سے زیادہ ہے. دنیا میں ایسے درخت دیکھے گئے، تو جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا چھاؤ بہت زیادہ ہوگا، اس کا کیا کہنا ہے. یہ 57 آیات تھی جن میں 16 احکام آئے، جن کو خود لوگ نافذ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے حاکم یا رائی کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ 75 آیات شروع ہو رہے اور سورت کا دوسرا حصہ جس میں ایسے 8 تفصیلی احکام ہیں. ویسے تو احکام بہت ہے، ایسے تفصیلی احکام 8 ہیں جن کے لیے حاکم اور نافذ کی ضرورت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ادا کر لو امانتیں ان کے اہل کو. امانت جس کی ہے اس کو دو. بے شک اللہ تمہیں امر دیتا، حکم دیتا ہے کہ ادا کر لو امانتیں ان کے اہل کو. مرد کے کام مردوں کے سپرد کرو، عورتوں کے کام عورتوں کے سپرد رہے. علماء علم کے کام میں مگن رہے. ڈاکٹر صاحبان اپنے فن میں، انجینئر اپنے فن میں. ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مولوی کو الیکٹریشین بنانا، درزی بنانا اور مولوی کو اپنے علم سے نکالنا، یہ امانت میں خیانت ہے. جس کی سوچ فکر میں ناعاقبت اندیش حکمران لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کعبہ شریف کھولنے لگے تو جس شخص کے پاس چابی تھی، سفیان عثمان ابن ابی طلحہ، اس نے دینے سے انکار کیا تو حضرت علی نے اس سے زبردستی لے لی. وہ بڑا خفا ہوا. جب کعبہ کھول کر کے اور اندر آپ نے عبادت کی اور جانے لگے تو آپ نے بند کرا کے فرمایا چابی اسی کو دو.
اور فرمایا خذھا خالدتن طالدتن، لے رکھ ہمیشہ، لا یاخذھا عنک الا ظالم، اب بھی ان کی اولاد کے پاس چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ خاندان موجود ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سب سے بڑی امانت نبوت ہے۔ جب پیغمبر بیمار ہوئے تو مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کیا، کیونکہ کان ابو بکر اعلمنا، صحابہ کہتے ہیں ابو بکر اس امت کے بڑے عالم ہیں۔ اور جب ابو بکر صدیق بیمار ہوئے اور امارات موت کے ظاہر ہوئے تو حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیا۔ اور ابن عبد الکریم نے الملل میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے ابو بکر، آپ نے کس کو خلیفہ منتخب کیا؟ عمر تو بہت متشدد و سخت مشہور تھے، تو حضرت ابو بکر لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور فرمائے لو سئلت عنہ یوم القیامہ، اگر یہی سوال مجھ سے قیامت کے دن ہوا لاقولن ولیت علیہم بعدی خیر الرجال، میں ضرور کہوں گا کہ میں نے اپنے بعد بہترین انسان خلیفہ منتخب کیا۔ نہج البلاغہ کی پہلی جلد کے اخیر میں ہے کہ علی نے خطبے میں کہا للہ بلاد عمر، خدا کی قسم یہ سارا ملک عمر فاروق کا فتح کیا ہوا، انہ اقام السنہ وقمح البدع، اس نے سنت کو قائم کیا، بدعت کی جڑیں کاٹ دی، وما ترک بعدہ خیرا منہ، اس سے بعد اس سے بہتر انسان نہیں، یعنی اپنے وقت کا بہترین انسان۔ ہر دور میں اہل ایمان نے امانت میں دیانت کا ثبوت دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ جب بیمار ہوئے اور ارتحال کی گھڑی قریب ہوئی اور اصحاب و تلامید نے اصرار کیا تو امام محمد کو کہا کہ آپ کی جامع الصغیر رہ رہی ہے، آپ ابو یوسف سے پورا کر لیں، تو لوگ سمجھ گئے کہ ابو یوسف کو اپنے بعد خلیفہ منتخب کر دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ امام کے مذہب کو کیسے قلم اور علم اور دلیل کے زور سے پورے عالم کو بنوایا۔ شاید آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کسی شیخ کے ایسے شاگرد ہو جیسے ابو حنیفہ کے ہیں اور پھر شیخ الہند محمود الحسن کے ہیں، مثال نہیں چلتی۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ امام شافعی بہت کمزور اور دنیاوی اعتبار سے غریب تھے، بہت صعلوک تھے۔ ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے ابن عبد الحکم، وہ کان ينفق علیہ، امام شافعی پر خرچ کرتے تھے جیسے بادشاہ فوج پر خرچ کرتا ہو، ایسا لوٹاتے تھے۔ امام شافعی ایک دفعہ ابن عبد الحکم کے مہمان ہوئے تو ابن عبد الحکم نے اپنے غلام کو کاغذ لکھ کے دیا، 100 کھانے اس میں، امام شافعی کھانوں کے بہت شوقین تھے، 100 کھانے لکھوائے، یہ سب پکا لو۔ تو امام شافعی نے راستے میں اس کو پکڑا کہ کیا پکاؤ گے آج؟ ابن عبد الحکم نے کیا کہا کہ یہ ہے، کہ یہ کم ہے، فزاد فیہ لونا او لونین، ایک یا 2 کھانے اور بھی لکھے کہ یہ بھی بنواؤ۔ تو جب باورچی نے، نوکر نے ابن عبد الحکم کو کہا کہ امام شافعی نے 2 کھانے بڑھائے، انہوں نے کہا دیکھ لو 2 بڑھائے یا 1، کہا 1 بڑھایا، کہا 1000 غلام آج آزاد ہو، اس خوشی میں کہ ہمارے استاد ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کھانے کی خواہش کی، کتنی بڑی اچھی بات، وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، اور میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ہاں شمس و قمر چلے۔ اس کے باوجود جب امام شافعی کے ارتحال کا وقت آیا، سفر آخرت کا، دنیا جمع تھی اور ابن عبد الحکم بھی آ کے بیٹھ گئے، خاص آدمی تھے، لیکن امام شافعی سے جب بادشاہ مکہ نے درخواست کی کہ حضرت اس عظیم مسلک کے لیے حضرت مہربانی کرے، ہمیں آسانی ہوگی، تو آپ نے اسماعیل ابن ابراہیم مزنی کو کہا، خال الطحاوی، طحاوی کے ماموں کو، یہ ہوگا، یہ بیٹھے۔ ابن عبد الحکم دنیا حیران رہ گئی۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں صحیح طرح ادا کرو، اپنے اہل کے سپورٹ، تیری میری چاچا بابا نہیں چلے گئے اس میں۔ اللہ محقق علی الاطلاق ابن الحمام، یہ لفظ حمام پڑھا کرو، کاشکار کو کہتے ہیں، یہ حمام نہیں ہے، وہ اور جگہ ہے، یہاں حمام ہے۔ ابن الحمام کمال الدین ابن الحمام، فتح القدیر کے مصنف، زاد الفقیر کے مصنف، تحریر الاصول کے مصنف، اجل فقہاء میں سے۔ مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ اصول میں صاحب ہدایت سے فائق ہے، فروع میں نہیں، اصول میں۔ یہ میزان رکھنا بھی انور شاہ کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے ابن الحمام صاحب ہدایت سے اصول میں فائق ہے، فروع میں نہیں۔ یہ فضلاء ان کا خوب فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد صاحب بحر ابن نجیم، صاحب نہر سراج عمر ابن نجیم، سب شاگرد ہیں۔ اور ایک شاگرد ان کا علامہ ابن عبد البر ابن ابی شاہنہ ہے، اور قاسم ابن قطلوبغہ ہے جو ستہ شوال کے اوپر کتاب لکھی ہے، تحریر الاقوال و عاجز فقیر نے اس کا رد لکھا ہے۔ یہ قاسم ابن قطلوبغہ ترکی میں بہادر کو کہتے ہیں، فحل کو کہتے ہیں، فحل قطلوبغہ ترکی میں کہتے ہیں فحل کو، فحل کل فحل یمزی، فحل۔ اچھا جی، تو قطلوبغہ نے کہا تھا ہمارے استاد ابن الحمام احیانا یمیل الی مذہب اہل الحدیث، کبھی کبھی ظاہر حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لوگ بڑے خفا ہو گئے کہ ابن الحمام کو کوئی ایسا کہتا ہے، وہ تو راس الحنفیہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں حنفیہ کے جملہ ادلہ غائب ہو گئے تھے حتی جاء ابن الحمام، ابن الحمام آئے، اس نے سیاہ ستہ سے حدیثیں ڈھونڈ کے دکھائی۔ جو ہدایہ پڑھائے اور فتح القدیر نہ دیکھے وہ اس قابل ہے کہ اس کو ہتھکڑیاں لگائی جائے، جیل میں بند کر دیے۔ اس سے بڑا ظالم اور بے انصاف نہیں ہوگا جو ہدایہ پڑھائے اور فتح القدیر نہ دیکھے، اور کنز پڑھائے اور ابن نجیم باہر نہ دیکھے، اور شرح وقایہ پڑھائے اور سیاہ نہ دیکھے۔ یہ تو کتاب پڑھاتا ہے آدمی، اس لیے بخاری اس لیے پڑھاتے کہ فتح الباری دیکھے، عمدۃ القاری دیکھے، ارشاد الساری دیکھے، اور فیض الباری جو بحر ذخار ہے، تمام علوم کا خلاصہ ہے، وہ اچھی طرح آدمی دیکھے۔ مدرس کو تو یہ فائدہ ہے، مدرس کا فائدہ تنخواہ نہیں ہے، تنخواہ تو چند روزہ اور ایک دن کا بھی معاوضہ نہیں، کچھ بھی نہیں، مدرسے میں تنخواہ ہے کہاں؟ اللہ یا رب، خیر بہرحال لمبی باتیں چھوڑو۔ جس وقت ابن الحمام محقق کا شہر جو ہے قاہرہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کو اسکندریہ کہتے ہیں، اسکندریہ۔ محقق ابن الحمام اسکندرانی کہلاتے ہیں نا، اسکندرانی، اس سے سکندر یا اسکندر، اور مشہور ہے کہ یہ جو قاہرہ کے پاس چھوٹی بستی ہے اسکندریہ، سکندر ذوالقرنین یہاں کے رہنے والے ہیں۔ پھر محقق ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، بادشاہ مصر ان کا مرید تھا، اس نے درخواست کی، آپ نے قاسم ابن قطلوبغہ کو مقرر کیا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہو گئی، تو اعتراضات کرتے تھے۔ ابن الحمام نے کہا اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ عالم بہت بڑا ہے۔ تو قاسم کا اور ابن عبد البر ابن ابی شاہنہ کا مناظرہ مقرر ہو گیا، شوافی کا، شوافی کے ساتھ فاتحہ خلف الامام پر، چاروں مذہب کے علماء آئے، لیکن قاسم ابن قطلوبغہ کے پاس آئے۔ وجہ یہ تھی کہ رات کو سب نے خواب دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا مسئلہ وہ ہے جس پر قطلوبغہ بات کرے گا، تو تمام علماء شافعی حنبلی ادھر چلے گئے، اور نے کہا جب رسول اللہ کا مسئلہ ہے تو ہم بھی تائید کریں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں امر کرتا ہے کہ ادا کرو امانت ان کے اہل کو۔ شیخ الہند مولانا محمود الاسد کی تحریک ہندوستان کی آزادی کے زوروں پر ہوئی، اور انگریز نے شدت بڑھا دی، تشدد بڑھایا۔ فیصلہ ہو گیا ہندوستان کے زعماء علماء کا کہ شیخ الہند ہندوستان چھوڑ دیں۔
شیخ الہند نے مخصوص طبقے کے ساتھ مشاورت کر کے اعلان کر لیا کہ میں بس ہندوستان چھوڑ رہا ہوں، تو سب سے اہم مہم مسئلہ تھا دارالعلوم دیوبند کے اندر صدر نشینی کا کہ بخاری اور ترمذی کون پڑھائے. تو آپ سے یہ پوچھا گیا، آپ نے کہا مولانا محمد انور شاہ صاحب پڑھائے. اور باقاعدہ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے بخاری اور ترمذی اپنے سامنے خود بیٹھ کر مولانا انور شاہ سے شروع کرائی. مولانا انور شاہ پر حضرت شیخ الہند کو اتنا ناز تھا کہ باقاعدہ درس کے دوران کہتے تھے کہ مولوی انور شاہ صاحب سے پوچھ کے آئیے، مولوی انور شاہ صاحب سے پوچھ کے آئیے. ان کو سب یاد ہے، کتاب دیکھنی پڑے گی، ٹائم لگے گا، انور شاہ سے پتہ کر دیا. انور شاہ کیا کارخانہ تھا کتابوں. تو حضرت شاہ صاحب کو طالب علم آ کے کہتے کہ حضرت شیخ الہند نے یہ بات پوچھی، تو حضرت شاہ صاحب جواب دینے کے بجائے خود درسگاہ میں آ جاتے تھے اور حضرت کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھ جاتے اور پھر آہستہ سے کہہ دیتے کہ قسطلانی نے اس طرح لکھا ہے. بس حضرت فرماتے سے جاؤ. اتنا ادب و احترام آسمان و زمین نے نہیں دیکھا ہو. تو اتنے بڑے وسیع علم کے ساتھ مولانا انور شاہ کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب کا نکاح بھی عجیب ہوا ہے. شاہ صاحب شادی سے انکار کر چکے تھے کہ بول مصیبت ہو جائے گی، بال بچے ہوں گے، کتابوں کا کام نہیں ہوگا، یہ تھوڑی سی عمر ہے، یہ کتابوں کے لیے صرف کرنا چاہیے. پھر یکدم فیصلہ ہوا کہ شاہ صاحب کشمیر چلے جائے، تشریف لے جائے. بارہمولہ مقبوضہ میں ان کا شہر ہے بارہمولہ. شیخ الہند صاحب کو بہت غم ہو گیا اور آپ یہ چاہتے تھے کہ وہی دیوبند میں رہے. بہت پریشان تھے، صبح و شام کہتے تھے ایک بڑا خزانہ دیوبند سے نکل جائے گا. تو انور شاہ دیوبند سے چلا گیا تو ایسا عالم قیامت تک نہیں آئے. کشمیر میں بڑی سخت ضرورت ہے، کشمیر کے لوگوں میں بڑی قدر تھی، یہ چلا جائے گا نہیں آنے دیں گے وہ. تو ایک آدمی حضرت شیخ الہند کا خاص مرید تھا، حکیم مقبول احمد بھیلوی. انہوں نے کہا حضرت کیا علاج ہے؟ کہ علاج تو آسان ہے، آپ کی لڑکی جوان ہے، انور شاہ کو دے دو تو بس یہی بیٹھ جائے گا. جہاں آدمی کی بیوی بچے ہو پھر وہی بیٹھتا ہے، یہ دستور ہے. انہوں نے کہا حضرت کی اجازت ہے. تو آپ نے طالب علم کہا انور شاہ کو بلاؤ. شاہ سے رب داؤد پڑھا رہے تھے، آ جاؤ. کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. کہا یہ حکیم صاحب کی لڑکی فلاں فلاں نام کی اور میں نے اتنے مہر پر آپ کے حوالے کی ہے، کہو کہ میں نے قبول کیا ہے. شاہ صاحب نے کل قبول کی. چلو جاؤ پڑھاؤ. کس طرح نکاح ہوا؟ اسی دوران بلایا. تب انور شاہ کو بلاؤ. ایسا اعتماد تو کسی کو بیٹے پر بھی نہیں. کہا حکیم صاحب نے اس کی لڑکی آپ کے دی ہے میرے سفارش پر، آپ کہیں کہ میں نے قبول کی. تو انور شاہ صاحب نے کہا قبول کی. کہا چلو ہو گیا نکاح مبارک. کتاب النکاح جب آدمی لکھے اور یہ نکاح آ جائے گا سارے جہان کے نکاح نیچے ہو جائیں گے. تو استاذ کے حکم و خواہش پر شاگرد کا نکاح ہوا ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. سید سلیمان ندوی اپنی مشہور کتاب یاد رفتگان میں مہر دانش انور میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ کے زمانے غیبوبت میں حضرت مولانا انور شاہ نے ان کی جگہ جو حدیث کا کامیاب درس دیا، آپ نے سمرقند و بخارا اور ترمذ کی درسگاہیں یاد دلائی. کیسی عجیب بات ہے. کریم زمانے کا عالم ہے. کہتے ہیں حضرت شیخ الہند کی غیر حاضری میں جو انور شاہ صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں حدیث کا درس دیا، آپ کا درس بخارا اور ترمذ و سمرقند کی درسگاہوں کو یادگار ہے. اور آپ کے درس کے دریا موجوں کی طرح سیلاب مارتا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ادا کرو امانتیں ان کے اہل کو. ہمارے استاد محدث الاثر پورے عالم میں واحد استاد بخاری کے مولانا یوسف بنوری مرحوم اچانک حضرت نے کچھ استخارے اور اعمال کیے اور یکدم آئے اور اعلان کیا کہ آج سے مفتی احمد الرحمان میرا جانشین ہوگا اور وہ محتمم ہوگا اور ادارہ ان کے حوالے کر دیں. حضرت مفتی صاحب باہر تشریف رکھتے تھے اور آتے جاتے تھے اور دنیا نے دیکھا اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان نے اپنے شیخ و استاد حضرت بنوری کی نیابت کو ایسا نبھایا ہے کہ آسمان و زمین گواہ ہے.
حضرت بنوری کا فیض خاص تھا، مفتی صاحب کا فیض دریائے موجزن کی طرح عام تھا۔ کسی وقت بھی آدمی چلا جاتا، حضرت کو پکڑ لے رہے، چلے میرے ساتھ، فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے تھے کہ گاڑی بھی نہیں ہے، ٹیکسی کے لیے روڈ پہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے، یہاں نہیں، کبھی بھی نہیں فرمایا، کبھی بھی پیشانی پر بل تک نہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ادا کرو امانتیں ان کے اہل کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ ان کے فیصلہ تیرے خاندان کے خلاف ہو، تیرے ماں باپ کے خلاف ہو، اولاد کے خلاف ہو، کہ کبھی بھی فیصلے کے اندر خیانت مت کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہت خوب نصیحت کرتے ہیں تم کو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے جان دیکھنے والا ہے۔ جب امانت میں دیانت ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فیصلے کے اندر عدل ہوگا، فیصلے کے اندر عدل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک فیصلے میں اپنی خلافت کے زمانے میں قاضی شریح کے دربار میں پیش ہوئے۔ حضرت قاضی شریح نے امیر المومنین حضرت علی سے کہا، حضرت گواہان کہاں ہیں؟ کہ یہ ایک میرا غلام ہے اور ایک بیٹا ہے حسن۔ تو قاضی شریح نے کہا، حضرت غلام کی گواہی تو ٹھیک ہے لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ علی کی شہادت، علی کا اجتہاد یہ تھا کہ امور دنیا میں جب اس کا مکذب نہ ہو تو بیٹا گواہی دے سکتا ہے، اور قاضی شریح کا فقہ یہ تھا کہ بیٹا باپ کی منفعت میں مطلق معذور ہے جب اس بات اور الزام غیر کو۔ حضرت علی نے کچھ نہیں کہا، فیصلہ علی کے خلاف ہوگا، ٹھیک، آپ قاضی ہیں، آپ مطمئن نہیں ہیں تو صحیح ہے۔ ان تحکموا بالعدل، تو نہ حضرت علی فوج منگوا سکتے کہ پکڑو قاضی کو، مجھے جو ہے جو رسوا کرا رہا، نہیں، فیصلے کا انصاف چاہیے۔ حضرت جی حسن کی گواہی آپ کے لیے معتبر نہیں ہے، تا وقتی کہ دوسرا گواہ نہ آئے، فریق مخالف کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ نے کہا کرو فیصلہ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ سلطان محمود دربار لگایا ہوا تھا، دنیا جمع تھی، اور ایک آدمی نے دور سے کہا، اے سلطان محمود، قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ اس نے کہا، سلطان نے اس کو ہاتھ دلایا، آرام سے رہو۔ جب لوگ چلے گئے کہا، آجاؤ، کیا بات ہے؟ کہا، میرے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے اور میں نے سلطنت کے ہر بڑے چھوٹے کو شکایت کی، لیکن وہ ظالم جو میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے بہت طاقتور ہے، پوری سلطنت اس سے ڈرتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو پھر میں ہی آپ کے ساتھ جاؤں گا، جب سلطنت ساری ڈر رہی ہے تو میں ہی باقی ہوں، مجھے جانا پڑے گا۔ تم ایسا کرو کہ جب وہ تکلیف پیش آ جائے تو میرے مکان کے یہ پچھلا حصہ اس کو مارو، میں باہر آؤں گا۔ اور چوکداروں سے واقف کرایا، یہ جس وقت بھی آئے۔ کچھ دن گزر گئے، وہ تکلیف پیش آئی۔ رات کو ایک ظالم آتا تھا اور اس کی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اور اس کو پکڑ کے باہر نکال لیتا تھا۔ تو یہ باہر سے آیا اور چوکدار سے کہا، مجھے سلطان نے بلایا۔ انہوں نے کہا، جا اپنا کام کر، حضرت حرم سرائے میں آرام کر رہا ہے۔ تو اس نے مکان کا پچھلا حصہ پتھر سے مارا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ سلطان گھوڑے پر سوار، تلوار ہاتھ میں، خنجر گلے میں ڈالا ہوا باہر آیا۔ کہا، بیٹھو گھوڑے میں، چل۔ سیدھا مکان پہ پہنچایا، اور جب اندر داخل ہوا تو وہ بدفعل بدچلن گناہ میں لگا ہوا تھا۔ سلطان نے تلوار کے ذریعے اس کا گلا، پہلے اس کو کہا کہ چراغ بجھا دو۔ اس نے چراغ بجھایا، اس نے اس کو پکڑ کے اور اس کا سر تن سے جدا کیا، اور پھر اس شخص کو کہا، ایک گلاس پانی پلاؤ، اور پھر اس کو کہا، چلو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ظلم سے بچایا اور مجھے قیامت کے دن تیرے گریبان پکڑنے سے بچایا۔ تو یہ دوڑتا ہوا روتا ہوا آیا اور سلطان سے کہا کہ حضرت یہ بات ماجرا سمجھ نہیں آیا، اتنے خطرناک موقع پر آپ نے کہا
کہ چراغ گل کر لو. یہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ میرا سگا بن جائے جو بدفعلی کر رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن کا چہرہ عدل کے نفاذ میں رکاوٹ بن جائے، اس لیے چراغ گل کرایا. کہا پانی بہت جلدی مانگا. کہا جس دن سے آپ کے چہرے پر آنسو کی بارش دیکھی تھی اس دن سے عہد کیا تھا کہ میں پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ اس مظلوم کے ساتھ ظلم کا بدلہ ظالم سے نہ لوں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کا فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو. ایسے نہ کہ انصاف چاپ تالا پلاس کے در کو نہ پردے اس وقت الخرب برابر کے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، وأولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی جو فیصلہ کر سکتے ہیں تم میں سے. اس کی 8 تفاسیر ہے، لیکن راجح تفسیر یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد فقہاء و مجتہدین ہے. اور یہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اس سے مراد اولو الامر سے مراد فقہاء ہے. اے ایمان والو، کہاں مانو اللہ کا؟ یہ قرآن ہوا. واطیعوا الرسول، پیغمبر کا یہ سنت ہوئی. واولی الامر منکم، یہ فقہ اور اجتہاد قیاس ہوا. آگے چل کر آیت نمبر 83 سورۃ النساء، آیت نمبر 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کو اطلاع آتی ہے امن یا ڈر کی پھیلا دیتے اسے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر لٹا دیتے وہ پیغمبر اور اولو الامر کی طرف تو اچھا تھا. اولو الامر کون ہے؟ لَعَلِمَهُ، جن کا علم ہو. کتنا علم؟ یستنبطونہ، استنباط کے درجے. تو علم استنباط یعنی استخراج کے درجے میں مجتہد کا ہوتا ہے. تو اولو الامر کی تفسیر فقہاء و مجتہدین کے ساتھ خود قرآن سے ثابت ہے. اور ہم نے اس اصول میں کہا تھا کہ تفسیر الآیت بالآیہ سب سے اقوی و اصح تفسیر ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں اور فقہ و فقہاء نہیں مانتے، وہ اس آیت کے پیش نظر خطرے ہیں. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی اور ان لوگوں کی جن کا فیصلہ چل سکتا ہے تم میں سے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد حکمران ہے. جواب یہ ہے کہ یہ تفسیر ابو ہریرہ کی ہے، اور ابو ہریرہ نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، معاویہ و حسن کی حکومت دیکھی جو سب فقہاء تھے. ایسے حکمران جو فقہ سے آراستہ ہو. 59 ہجری میں یزید سے 1 سال پہلے تو وہ برسر انتقال کر گیا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حکمران کا تو مسئلہ معتبر نہیں ہے، اذان و نماز معتبر نہیں ہے، تو فیصلے کیسے معتبر ہوں گے؟ اولو الامر سے مراد جاہل و بے دین تو مراد نہیں ہے. فقہ حنفی میں جو لکھا ہے کہ حاکم غیر عالم ہو سکتا ہے، تو فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ پابند ہے کہ عالم سے پوچھ کے فیصلے کرے. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو فیصلہ رکھتے ہیں تم میں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر اختلاف ہوا تمہارا کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان رکھتے ہو اللہ و آخرت کے دن پر. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت بہتر ہے اور عمدہ نتیجے کا ہے. نتیجہ بہت عمدہ آ گیا ہے. نتیجہ آ گیا، اچھوں کا اچھا آ گیا، بروں کا برا آ گیا. ظاہر بات ہے، جیسے کرو گے ویسے کرو گے. اس آیت کی تفسیر فقہاء مجتہدین نے کی ہے. عامدی نے احکام الاحکام لکھا ہے، اور ابن دقیق العید نے احکام الاحکام لکھی ہے. ابن دقیق العید نے اور بڑے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. معین الحکام ہے شمس الحق افغانی کی، معین الحکام، معین القضاة والمفتیین، معین القضاة والمفتیین، شمس الحق افغانی کی.
الم تر الی الذین یزعمون، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کو، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ شریعت محمدیہ اور شرائع من قبلنا پر ایمان ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر چاہتے ہیں کہ فیصلے کرائے سرکشوں سے. یا تو اس منافق کا قصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ چاہتا تھا، اور یا یہ کہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں ایک مسلمان اور ایک منافق کا جھگڑا تھا. مسلمان چاہتا تھا کہ رسول، وہ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا تھا. وہ یہودی چاہتا تھا کہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے، ان کا عدل مشہور تھا، لیکن منافق نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف سے کراتے ہیں. جب اس نے مجبور کیا اور تانے دیے اور پیغمبر کے پاس آ بھی گیا اور آپ نے فیصلہ کر بھی لیا، تو پھر رضامند نہیں تھا، حضرت عمر کے پاس گیا، اور حضرت عمر کو یہودی نے کہا کہ ہمارا فیصلہ پیغمبر پہلے کر چکا ہے. حضرت عمر گئے اور تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑائی کہ پیغمبر کے فیصلے سے کیسے مطمئن نہیں ہو. اس کے ورثاء آئے اور پیغمبر کی خدمت میں مرافعہ کیا کہ ناحق عمر لوگوں کو مارتا ہے. آپ نے بھی کہا ما کنت ظننت ان عمر یجترئ علی قتل مسلم، مجھے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر لوگوں کو ایسے ناحق مارتے. کیوں مارو؟ پکڑو لاؤ. حضرت عمر کے آنے سے پہلے آیات نازل ہوئی اور حضرت عمر کی صفائی ہو گئی تھی، اور حق تعالیٰ کی طرف سے تفسیر بذری میں ہے جبریل نے آ کے عمر کو فاروق کا لقب دیا، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. الم تر الی الذین، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یزعمون جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کو، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. یریدون چاہتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ فیصلے کر لے جائے اپنے سرکشوں کے پاس. وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو کہا گیا تھا کہ نہ لے جائے ان کے پاس، نہ مانے اس فیصلے کو. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور چاہتا ہے شیطان کہ بھٹکا دے ان کو، بھٹکاوے دور کے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ اس فیصلے کی طرف جو اتارا اللہ نے، اور آؤ رسول اللہ کی طرف. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، دیکھیں گے منافقوں کو رکتے آپ کی طرف سے رک رک کر، خوشی سے نہیں آتے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیا حال ہوگا جب پہنچے ان کو مصیبت بسبب آگے بھیج دیں ان کے ہاتھوں کے. ثم جاءوك، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، قسم کھاتے اللہ کی، ان اردنا، نہیں ارادہ تھا ہمارا، الا احسانا، مگر اچھا، و توفیقا، اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے. مقتول کے ورثاء نے کہا ہمارے آدمی نے اس خیال سے عمر کے پاس فیصلہ لے گیا کہ رسول اللہ کی خدمت میں ادب کی وجہ سے پوری بات نہیں ہو سکتی، عمر کو ذرا بات کھل کر سمجھائیں. احسان ہوا تو اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان لوگوں کو جانتے ہیں اللہ جو ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، رہنے دے ان کو، وعظہم، سمجھا دے ان کو. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور بات کریں ان کے ساتھ ان کے مطابق بات عمدہ. زبردست طریقے سے کہے کہ عمر نے صحیح مارا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نہیں بھیجا ہم نے پیغمبر مگر یہ کہ ان کا کہا مانا جائے، یہ خدا کا حکم ہے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک،
اور اگر بے شک جب یہ ظلم کر چکے ہو اپنے ساتھ آ جائیں آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، معافی مانگے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور معافی مانگے ان کے لیے پیغمبر، لوجدوا اللہ توابا رحیما، ضرور پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فلا وربک، بس ایسی بات نہیں ہے اور تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ سے فیصلہ کرائے، فیما شجر بینہم، ان مسائل میں کہ اختلاف ہے ان میں، جھگڑے کے وقت فیصل آپ ہوں گے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ پائے اپنے دلوں میں تنگی اس فیصلے سے جو آپ نے کیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مان لے اس کو دل و جان سے۔ آپ سے فیصلہ کرانا ایک، دلوں میں خوش ہونا دو، دل و جان سے اس کو ماننا تین، یہ تین نقطے پائے جائے تب جا کے ایمان ہوگا، ورنہ لا یؤمنون، ان کا ایمان ہی نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر انگریزی عدالتوں کا مسلط ہونا آیت کے منافی، سخت منافی۔ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ الہ آباد کورٹ اور برٹش رولز کے مطابق فیصلے کرتے کراتے، مسلمان تو نبی کے فیصلے کا پابند ہو۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ مارو ایک دوسرے کو بوجہ ایسا افعال کرنے کی، او اخرجوا من دیارکم، یا نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، نہ کرتے یہ مگر تھوڑے ان میں، یہ خود تو فیصلہ کر نہیں سکتے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر بے شک یہ کر لیتے جیسے ان کو سمجھایا گیا، لکان خیر اللہ، بہتر تھا ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور بہت زبردست بات تھی دل مضبوط کرنے کے لیے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت دے دیتے ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور رہنمائی کر دیتے ان کے سیدھے راستے کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کیونکہ سورت منعم علیہم کے بیان میں ہے، منعمون کے بیان میں ہے، منعمون، اس کو ہم منعومین بھی کہتے ہیں، نعمہ یا نعم سے منعوم آ سکتا ہے، مسموع۔ اور جو کوئی کہا مانے اللہ اور رسول کا، پس فاولئک، پس یہ لوگ مع الذین، ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، کہ احسان کیا اللہ نے ان پر، من النبیین، پیغمبروں میں سے، والصادقین، سچوں میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، نیک کرداروں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، بہت خوب ہے ایسے لوگوں کی رفاقت۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے خدا کا، وکفی باللہ علیما، کافی اللہ جاننے والا۔ آیت میں پیغمبر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی برکات ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو انبیاء کی اطاعت نصیب کر دے گا، صدیقین کا ثواب پائیں گے، شہداء و صالحین کا۔ چونکہ نبی کی نبوت دینے کا وعدہ نہیں ہے، صدیق کی صدیقیت دینے کا وعدہ نہیں ہے، اس واسطے نہ کوئی پیغمبر بن سکتا ہے نہ ابو بکر بن سکتا ہے، البتہ اسلام کے شہداء، مجاہدین، صالحین بن سکتے ہیں۔ تفسیر البحر المحیط میں ابو حیان اندلسی غرناطی نے یہاں امام راغب کی ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، المصالح الشرعیہ، المصالح الشرعیہ کا حوالہ دیا ہے کہ امام راغب نے اپنی کتاب المصالح الشرعیہ میں لکھا ہے کہ پیغمبر بھی بن سکتا ہے۔
یہ حوالہ قاضی نذیر مرزائی نے پنجاب کے ایک مناظرے میں دیا. مولانا منظور مرحوم چنوٹی نے کہا کہ میں سیدھے کراچی آیا، حضرت بنوری ختم نبوت کے امیر تھے اور انور شاہ کے جانشین تھے، پورے عالم کے بڑے استاذ تھے. میں نے ان سے کہا کہ راغب کی کوئی کتاب المصالح الشریعہ ہے؟ حضرت نے کہا ہے. کہا اس نے کہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ جیسے صدیق شہید اور صالح بن سکتا ہے، نبی بھی بن سکتا ہے. مولانا چنوٹی نے کہا کہ حضرت نے کہا کہ کتاب میں تو ایسا نہیں ہے، البتہ میں کتاب لاتا ہوں. گھر اٹھے فوراً اندر سے کتاب لے آئے. انہوں نے کہا میں وہ ساتھ لے گیا اور اگلے مناظرے میں قاضی نذیر کو کہا کہ آپ اور مرزا سے دونوں جھوٹ بولتے ہیں، کہاں ہے اس کتاب میں دکھاؤ. اس نے کہا نہیں ثابت ہوا. انہوں نے کہا کہ حضرت بنوری کے انتقال کے بعد مرزائیوں نے پھر پنجاب میں شور کیا اور کہا کہ نہیں اس کتاب میں مل گئے. یہاں ہمارے مہمان تھے، مجھے کہا آپ حضرت بنوری کے علمی جانشین ہیں، آپ مجھے کتاب نکال کے دیں. میں نے کہا دے دوں گا. منہ سے نکلا کہ دے دوں گا. جب حضرت چلے گئے میں نے سوچا تو میرے کتب خانے میں کتاب نہیں تھی. بہت غمگین ہو گیا، بس قریب تک روح نکل جاتی. آسمان و زمین کے طول اور عرض میں غور و فکر پریشانی میں پڑ گیا. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ہاں کبھی کبھی جانا ہوتا ہے. ان کے ہاں ہم گئے صبح ناشتے میں. ان کے ہاں جیسے میں گیا تو جب جس جگہ مجھے بٹھاتے ہیں وہاں وہ خاص کتابیں رکھتے ہیں. تو ایک کتاب رکھی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کون سی کتاب ہے؟ کہا راغب کی المصالح الشریعہ. کیا خدا ہے پاک. الحمدللہ کتاب میں نے لے لی اور اس کی 2-3 کاپیاں کرائی اور حضرت کو کہا کہ کتاب مل گئی. اگلی تاریخ کو میرا ان کا یہاں جلسے میں بیان تھا. کتاب میں نے پیش کی. مولانا نے اس کی خوشی میں پورا جشن منایا اور مرزائیوں کو وارننگ دی کہ آؤ دیکھ لو کتاب، اس میں بالکل نہیں. تو البحر المحیط میں اس جگہ راغب کا غلط حوالہ دیا گیا. ویسے یہ بات عقلاً بھی نامناسب ہے. اللہ فرماتے یہ ان کے ساتھ ہوں گے، فاولئک مع الذین، اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ وہ بن جائیں گے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اٹھاؤ اپنا ہتھیار. ہتھیار رکھا کرو جیسے کتابیں ہونا چاہیے اس طرح بہترین ہتھیار. جس زمانے میں جس ہتھیار سے عزت بچتی ہے وہ عالم کے پاس ہونا چاہیے. محتمم کے پاس 5 کروڑ کی کوٹھی میں رہتے ہیں اور 10,000 کا کلاشنکوف نہیں ہے. رات کو چور آ کے سب کو باندھ لیتے ہیں اور یہ پڑے رہتے ہیں صبح تک سب کچھ. خذوا حذرکم. صحیح مسلم میں ہے، آپ سے پوچھا گیا ہم اپنے گھر میں آرام سے رہتے چور آ جاتے ہیں، فرمایا مت دو مال، مارو اسے. اس نے کہا اگر میں مر گیا تو میں قیامت کے دن شفاعت کروں. مارو چور. اور سندھ کے آئی جی نے بیان دیا کہ لوگ چوروں کو موبائل دے دیں، جان بڑی پیاری ہے. دیکھ ذرا یہ پولیس انسپکٹر جنرل کا بیان ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. ان کا کیا کہنا ہے؟ ہیلمٹ کمپنی سے کروڑوں کا سودا ہوا تو ہیلمٹ لازم ہو گیا، سارے بک گئے، پھر ختم ہو. چلو کام و تجارت ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اختیار کر لو اپنے بچاؤ کا سامان. بچاؤ کا سامان. فانفروا ثبات، چلو جہاد کے لیے علیحدہ علیحدہ، او انفروا جمیعا، یا نکلو مل کر جس طرح مصلحت ہو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے بعض وہ ہے جو دیر کرتے آنے. تفسیر کے درس میں بھی باقاعدہ داخلہ لینے والے جو دیر سے آتے ہیں برا ہے. ایک تو ثواب کے لیے بزرگان دین محلے والے آدھے گھنٹے چلو دفتر جانے سے پہلے کچھ قرآن سننا، نہ سننے سے 1000 درجے کروڑ درجے بہتر ہے.
ان کے لیے نہیں، لیکن جو باقاعدہ داخلہ دے چکے ہیں، فارم بھر چکے ہیں اور وہ دیر سے آتے ہیں، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے بعض وہ ہیں جو دیر کرتے آ گئے۔ دیر نظام کو دھچکا دینا ہے۔ کبھی بھی استاذ اور شیخ منتظم دیر پر خوش نہیں ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لی اور جو غرازر پایا گیا تو کتنی سخت سزا سنائی، لَأُعَذِّبَنَّ أَوْ لَأَذْبَحَنَّ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، سخت سزا، جان سے مار دوں گا۔ کیسے غرازر ہوا ہے؟ ہدہد۔ تو تفسیر پڑھنے والا تم ہدہد سے بھی زیادہ نالائق ہو، دیر دیر سے آتے ہیں اور بعض حاضری دے کے چلے جاتے ہیں۔ چلے جانے کا مطلب اگر یہ کہ میرے آنے تک آ جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اپنی مرضی سے آتے ہیں تو پھر حاضری میں خیانت ہے۔ اور بے شک تم میں سے بعض وہ ہیں جو دیر کرتے ہیں، جہاد کا موقع ہے اور آپ دیر کرتے ہیں، توبہ۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَۃٌ، بس اگر پہنچے تم کو گزن، تکلیف، قال کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، خوب نوازا مجھ کو اللہ نے، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں نہ تھا ان کے ساتھ موجود۔ اپنے دیر سے آنے پر فخر۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچا دے تم کو فضل اللہ کے ہاں سے، لَيَقُولَنَّ، ضرور کہتے ہیں، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے تھی نہیں تمہاری اور اس کے درمیان دوستی۔ کیا کہتے؟ یا لیتنی کنت معہم، اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، بس کامیاب ہو جاتا کامیابی بڑی میں۔ فقاتل فلیقاتل فی سبیل اللہ، بس جہاد کرے اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو لیتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ پس جہاد کرے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو قتال کرے رائے خدا میں، فیقتل، بس وہ قتل ہو جائے، او یغلب، یا غالب آئے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، بس ان قریب دیں گے ان کو اجر بڑا۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا کہ جہاد نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ناتوان مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے۔ کمزور ناتوان، کمزور کیوں ہیں؟ ہجرت نہیں کر سکتے۔ آئے ہائے، الذین، وہ لوگ جو کہتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية، نکال ہم کو اس بستی سے، الظالم اہلها، کہ بے انصاف یہاں کے رہنے والے۔ کراچی کے رہنے والے تو انتہائی انصاف دار ہیں، پورے ملک کے مدارس اور مساجد کو اپنے خون پسینے سے پالتے، پورے ملک کے مدارس اور مساجد کی فکر و غم کرنے والے کراچی کے انصاف دار، الحمدللہ۔ خدا ان کے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، کاروبار میں امن، عزت، سکون، فراوانی پیدا کرے۔ تو یہ شہر علماء کا شہر ہے، یہ شہر مدرسوں اور مسجدوں کا شہر ہے۔ رہ گیا یہ کہ کچھ خراب لوگ بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ایسے نالائق تو مدینے میں بھی تھے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مقرر کرے ہمیں اپنے ہاں سے دوست، کارساز، کام کرنے والا۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور مقرر کرے ہمارے لیے اپنے ہاں سے مددگار۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ میرے والد عباس رجال میں سے تھے، میری والدہ ام الفضل
عورتوں میں سے تھی، اور میں اور میرا بھائی فضل ہم دونوں ولدان بچوں میں سے، اور ہم مکہ میں رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ الذین آمنوا، یہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کرتے اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کرتے شیطان کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، مار ڈالو شیطان کے ساتھیوں کو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال چلن نہ چلنے والی ہے، بہت کمزور ہے، نہ چلنے والی۔ شیطان نے لمبا اسکیم بنایا، اور آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، پورا جسم سرد ہوا، جذبہ ختم ہو گیا، گناہوں کا دھیان مٹ گیا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی۔